ایران امریکہ امن کوششیں، پاکستان ایک قدم اور آگے، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران اڑان، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی پیغام لے کر ایران پہنچ گئے۔ تہران کے ایئرپورٹ پر ایرانی حکام نے استقبال کیا۔ ایرانی خبر ایجنسی ارنا کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی ایرانی رہبر اعلیٰ آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنائی کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی پیغام پہنچائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے ملاقات، ایران امریکہ مجوزہ معاہدے سے متعلق امور پر گفتگو۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی اہم بیٹھک، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اعلیٰ حکومتی عہدیداروں سے تفصیلی مشاورت۔ وزیر اعظم کی ایران امریکہ مذاکرات پر محسن نقوی کو خصوصی ہدایات۔ اعلامیے کے مطابق ملکی مجموعی امن و امان اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، قیام امن اور شہریوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کے بارے میں بریفنگ، تمام متعلقہ اداروں میں قریبی رابطے، مربوط حکمت عملی کی ضرورت پر زور۔ وزیر داخلہ نے بشکیک میں شنگھائی تعاون کانفرنس میں اہم ملاقاتوں سے بھی آگاہ کیا۔ ایران امریکہ مذاکرات میں جنگی محاذ بھی گرم، واشنگٹن اور تہران کے ایک دوسرے پر میزائل حملے۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایران نے آبنائے ہرمز کی طرف 4 ڈرون داغے جنہیں مار گرایا۔ ایران نے کویت اور بحرین کی جانب 7 بیلسٹک میزائلز فائر کیے، 6 میزائل تباہ کر دیے، 7واں میزائل اپنے ہدف تک نہ پہنچ سکا۔ حملے میں امریکی اہلکاروں کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں۔ بحرین میں امریکی بحریہ کے ہیڈ کوارٹرز کو نقصان پہنچنے کے دعوے غلط ہیں۔ سینٹ کام نے ایران میں گوروک جزیرہ قشم پر حملوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ کویت کا متعدد میزائل اور ڈرون حملے روکنے کا دعویٰ۔ بحرین کا میزائل حملوں پر ایران کو سخت پیغام، کہا ایران امن کے راستے کا انتخاب کرے یا خود کو تنہائی کی طرف دھکیل دے۔ ایران کے حملے خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ سیکیورٹی راکٹس اور ڈرون سے قائم نہیں کی جا سکتی۔ ایران کی جانب سے 7 میزائل داغے گئے جنہیں فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا گیا۔ ہمارا صبر کمزوری نہیں، بحرین اپنی خود مختاری اور عوام کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ سعودی عرب اور قطر کی بحرین اور کویت پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایرانی حملے علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ ایران کے مسلسل حملے خطے میں مزید کشیدگی کا باعث بن رہے ہیں۔ گلگت بلتستان پر راج، کس کے سر سجے گا تاج، سیاسی رہنماؤں نے زور لگا لیا، اب عوام کی باری۔ فیصلے کی گھڑی قریب آ گئی۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات آج ہوں گے، تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ جی بی کی 24 نشستوں پر 396 امیدوار میدان میں، 7 خواتین بھی امیدوار، 266 آزاد امیدوار بھی حصہ لیں گے۔ 9,58,780 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 5,03,000 سے زائد مرد اور 4,57,708 خواتین ووٹرز۔ 1368 پولنگ سٹیشنز قائم، 350 پولنگ سٹیشنز حساس قرار۔ پولنگ سٹیشنز میں عملہ اور پولنگ کا سامان پہنچا دیا گیا۔ انتخابات کے لیے گلگت بلتستان میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ شرجیل میمن کی گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی جیت کی پیش گوئی، کہا پی پی گلگت بلتستان الیکشن میں کلین سویپ کرے گی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مسلم لیگ نون کو گلگت بلتستان میں شکست ہوئی۔ جی بی الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کانڈکٹ کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ جن وفاقی وزراء کو گلگت نہیں جانا چاہیے تھا وہ بھی گئے۔ گلگت بلتستان میں جس زبان کا استعمال کیا گیا وہ شرمناک ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی اتنی حیثیت نہیں کہ ان کی بات کا جواب دوں۔ سندھ حکومت 21 لاکھ افراد کو گھر فراہم کر رہی ہے۔ گلگت بلتستان میں ہر طرف شیر شیر کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا عوام ہمیشہ نون لیگ کو کارکردگی کی بنیاد پر ہی ووٹ دیتے ہیں۔ جی بی میں مسلم لیگ نون کے علاوہ کسی جماعت نے ترقیاتی کام نہیں کیے۔ تحریک انصاف پر کڑی تنقید، کہا وہاں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک صفر ہے۔ جن کے امیدوار ہی پورے نہیں وہ قبل از وقت دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں۔ نون لیگ کا مقابلہ کارکردگی سے کیا جائے، ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ گلگت کو لاہور جیسا خوبصورت بنائیں گے۔ گلگت بلتستان کے عوام ووٹ کی طاقت سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں، اپوزیشن لیڈر سینٹ
علامہ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں کہ عوامی مینڈیٹ میں کسی بھی قسم کی مداخلت ناقابل قبول ہوگی۔ عوام انتخابات میں بھرپور شرکت کر کے حق رائے دہی استعمال کریں۔ جیوی انتخابات محض نمائندوں کا انتخاب نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کی تقدیر کا فیصلہ ہے۔ ووٹ ایک مقدس چیز ہے اور اس کا درست استعمال ہی بہتر مستقبل کی ضمانت ہے۔ گلگت بلتستان پر راج کس کے سر سجے گا تاج؟ سیاسی رہنماؤں نے زور لگا لیا، اب عوام کی باری، فیصلے کی گھڑی قریب آ گئی۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات آج ہوں گے۔ حکومت اور پیپلز پارٹی میں مذاکرات آج ہونے کا امکان ہے۔ صدر زرداری اور پیپلز پارٹی کی مذاکراتی ٹیم کا اجلاس متوقع۔ بلاول بھٹو، مراد علی شاہ اور دیگر شامل ہوں گے۔ اجلاس کے بعد حکومتی ٹیم کے ساتھ ملاقات کا وقت طے ہوگا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پر نون لیگ کو کوئی اعتراض نہیں۔ پیپلز پارٹی کے مطالبات کی فہرست سامنے آ گئی ہے۔ نون لیگ پروگرام کے فنڈز آئی ایم ایف کی رضامندی سے مشروط کرنا چاہتی ہے۔ بے نظیر انکم پروگرام پر نون لیگ کو اعتراض نہیں، ذرائع پیپلز پارٹی کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ نون لیگ پروگرام کے فنڈز آئی ایم ایف سے مشروط کرنا چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ کے لیے منصوبے اور پروجیکٹ چاہتی ہے۔ امن کی وادی میں بد امنی پھیلانے والے خبردار، کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے خلاف ایکشن ہوگا۔ آزاد کشمیر ریاست کا امن و امان قابو میں رکھنے کے لیے اہم فیصلہ، حالات مزید کشیدہ ہونے پر ایمرجنسی کا امکان۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کہتے ہیں کمیٹی بلیک میلنگ کی سیاست کر رہی ہے، ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہر بار مطالبات منوانے کے بعد نئے مطالبات سامنے لائے جاتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے وزراء کی تنخواہیں آزاد کشمیر کے وزراء سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ آزاد کشمیر کے حقوق اور مراد کا دیگر علاقوں سے منصفانہ موازنہ کیا جائے۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا زرداری ہاؤس میں اجلاس، وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے صدارت کی۔ آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ آزاد کشمیر کی موجودہ انتظامی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔